في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا. کب تک رہوں دنیا میں یتیموں کی طرح میں، وارث میرا پردے میں ہے تو ظاہر اسے کر دے۔ اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کے دلوں کو ہمیں شبیر سے بھر دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مل کر صلوات بھیجی محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت واحتجب عن الابصار بالعزت واقتدر علی الاشیاء بالقدرت، فلا الابصار تثبت لرؤیتہ ولا اللوحام تبلغ کنہا عظمتہ وتجبر بالعظمت والکبریاء وتعطف بالعز والبر والجلال وتمجد بالفخر والبهاء وتحلل بالمجد والأقلاء واستخلص بالنور والضياء، والصلاة والسلام على صاحب النعمة العظمى والمحجة الكبرى النبي الأمي المكي المدني الاتهامي السيد البهي والسراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدینہ بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ صلوات۔ یوں تھکی ہوئی نہیں، مل کر بآواز بلند صلوات بھیجیے محمد۔ دعا ہے کہ محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کا کریم خالق محمد و آل محمد علیہ السلام کی عزت و عظمت کے صدقے میں آپ حضرات کا یہ صف عزا بچھایا اپنی عزت والی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ حضرات کا دور و نزدیک سے چل کے آنا، پڑھنے والوں کی پڑھائی میں حقیر کی نوکری، میرا پردے والا امام اجر مودت میں شمار فرما کر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جو مومنین بے اولاد ہیں مالک الملک انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ خصوصاً بالخصوص حلستی باری لہا تجھے جناب علی اصغر علیہ السلام کے بے خون کا واسطہ سید زادے کو اولاد نرینہ سے مشرف فرما۔ دیگر بھی جو مومن جو مومنہ بے اولاد ہے باری لہا انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ جو مومنین بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما۔ تمام حاضرین مجلس کے دلوں کی وہ حاجات جو شریعت مصطفیٰ میں جائز ہوں اپنی عزت والی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ ایک مومن کیا نام تھا؟ محمد احمد، انہوں نے مجھے کل بھی کہا تھا، جلدی کی وجہ سے میں نہ کر سکا۔ انہوں نے دعا کا کہا تھا کہ انہوں نے کوئی ٹیسٹ دیا ہے باری لہا تجھے امام حسین علیہ السلام کی عزت و عظمت کا واسطہ انہیں کامیابی عطا فرما۔ دل سے آمین کہیے گا باری لہا جو مسلمان پاکستانی دنیا خصوصاً بلوچستان والے سیلاب کی وجہ سے یا زلزلے کی وجہ سے پریشان ہیں، باری لہا تجھے عزت آل رسول کا واسطہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو جتنے شیعہ بیٹھے ہیں آپ کے لیے خصوصی بات کہنے لگوں، آپ اس درد کو محسوس کیجئے گا، ان میں یقیناً کوئی نہ کوئی تو شیعہ بھی ہوگا، اور اس نے جب اپنا گھر بہتا ہوا دیکھ کر محرم کا چاند دیکھا ہوگا تو اس کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ باری لہا تجھے آل رسول کی غربت کا واسطہ ان پر رحم و کرم فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کو جلد سے جلد اذن ظہور عطا فرما، اور ہمیں اس قابل بنا کہ ہم آقا کی قدم بوسی کا شرف حاصل کر سکیں، ہمیں آقا کے نوکروں میں شمار فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے آقا کی جلد آمد کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات۔
یہ آپ سے میں ملتمس ہوں کہ یہ جو آپ کے ساتھ بچے ہیں انہیں مجلس میں بٹھائیں ضرور، کیونکہ اگر آپ انہیں مجلس میں بٹھائیں گے نہیں تو انہیں مجلس میں آنے کا پتہ نہیں چلے گا کہ مجلس میں کیسے آنا چاہیے۔ لیکن یہ کیا کریں کہ بچوں کو اکٹھا نہ بیٹھنے دیا کریں، بچوں کو جدا جدا کر دیا کریں تاکہ مجلس کا ماحول خراب نہ ہو۔ یہ کریں یہ بچوں کو جدا جدا کر لیں، درمیان میں سمجھدار لوگ بیٹھ جائیں تاکہ مجلس کا ماحول خراب نہ ہو۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اور دوسری بات کہ جتنے یہ خصوصاً نوجوان بیٹھے ہیں، میں نے کل بھی دیکھا، میں نے آج بھی دیکھا کہ دوران مجلس موبائل کا استعمال نہ کیا۔ جب مجلس میں بیٹھے تو مجلس کے ہو کر بیٹھیں تاکہ جب مجلس سے جائیں تو مجلس سے کچھ لے کر جائیں۔ میں نے ہمیشہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہر مومن کی عزت کی ہے، جسے میں جانتا ہوں اس کی عزت بھی کی ہے، جسے نہیں جانتا اس کی بھی عزت کی ہے، اور اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ میں نہیں جانتا کہ کس کے پہلو کے ساتھ سید الساجدین بیٹھے ہیں، کس کے پہلو کے ساتھ امام موسیٰ کاظم بیٹھے ہیں۔ اس لیے کہ صرف چہاردہ معصومین علیہ السلام مجلس شبیر میں نہیں آتے، آدم سے لے کے خاتم تک سارے نبی آ جاتے ہیں۔ یہ تو آپ نے سنا ہے نا علماء سے، سارے نبی آتے ہیں، ائمہ معصومین آتے ہیں، اہل بیت اطہار آتے ہیں، اولیاء اکرام آتے ہیں، سارے مجلس شبیر میں آتے ہیں۔ آخر وہ ظاہری شکل میں بیٹھتے ہیں۔ اب ہو سکتا میں دیکھوں ایک ظاہری انسان بیٹھا ہے، مجھے کیا پتہ آدم بیٹھا ہو، مجھے کیا پتہ مجلس میں نوح بیٹھا ہو، مجھے کیا پتہ کون سا نبی بیٹھا ہو۔ لہٰذا جب مجلس میں بیٹھا تو یہ سوچ کے بیٹھا میرے پہلو کے ساتھ سید الساجدین بیٹھے، میرے ساتھ ہی امام زمانہ علیہ السلام بیٹھے ہیں، تاکہ آپ جب مجلس میں یوں بیٹھے کہ جب معصومین علیہ السلام کی ارواح مجلس سے واپس جائیں تو آپ سے ناراض ہو کر نہ جائیں، آپ کو دعا دے کر جائیں۔ میری بات پہنچ گئی جی آپ تک؟ جس تک میری بات پہنچ گئی ہے مل کر بآواز بلند ایک صلوات بھیج دیں محمد۔ سامعین محترم، سلسلہ گفتگو ہم نے سورہ مبارکہ حجر کی آیت نمبر 9 سے کل شروع کیا تھا، آج اپنے دوسرے مرحلے میں ہے۔ میں کل آیت کے پہلوؤں پر بحث نہ کر سکا کیونکہ وقت کی قلت تھی اور مجھے بہت زیادہ جلدی کرنی تھی، مجھے ایک اور جگہ بھی جا کر مجلس اعزاء سے خطاب کرنا تھا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم ہی ہیں جو اس ذکر کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی ہیں جو اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آیت کے جن پہلوؤں پر میں کل بحث نہ کر سکا، میں آیت کے ان پہلوؤں پر بحث کرنا چاہتا ہوں، ذرا میرا ساتھ دیجیے گا تاکہ مجھے بات کرنی آسان ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، بے شک ہم ہی ہیں جو اس ذکر کے نازل کرنے والے ہیں۔ اگر آپ کو میری کل کی گفتگو یاد ہو تو اللہ ہے ایک نہیں، ایک، اس کی نہ کوئی ذات میں شامل نہ صفات میں شامل، یا اللہ پھر یہ نحنو کیا ہے۔ اور پھر اگر آپ آیت کو توجہ فرمائیں، لفظ نحنو جمع، لفظ نزلنا جمع، لفظ حافظون جمع، تین صیغے ہیں آیت میں، تینوں جمع کے۔ دیکھیں نازل واحد، نزلین تثنیہ، نزلنا، نازلہ نہیں، نزلہ نہیں، نزلنا، نحنو جمع، نزلنا جمع، ایک ہو تو حافظ ہوتا ہے، یہاں ہے حافظون، کم سے کم تین ہیں جو اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یا اللہ بھیجا تو نے، تیری ذات ایک ہے، یا اللہ ہمیں بتا یہ تو کیوں کہتا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اور میں آیت کے پہلوؤں پر بحث کرنے کے لیے 2-3 آیتوں کو اور شامل کروں۔ سورہ یاسین، جسے پوری سورہ یاسین نہ بھی یاد ہو، کم سے کم اس کا پہلا رکوع 1.5 رکوع ہر بندے کو تقریباً یاد ہوتا ہے۔ جو آیت میں پڑھنے لگوں، یہ سورہ مبارکہ یاسین کی آیت کا نمبر ہے 12۔ اللہ فرماتا اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ فرمایا مردے کو زندگی ہم دیتے ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي، میں نے قبرستان میں شبینے پڑھے ہیں، مجلس میں قسم لے لو میں شبینے پڑھے جائے۔ میں نے اہل سنت اگر کوئی دوست بیٹھا ہو تو وہ میری گواہی دے گا، تراوی پڑھانے کو اہل سنت میں کہتے ہیں مصلی سنانا، میں نے ساتھ سنائے ہیں۔ شبینے قبرستان میں پڑھے جاتے ہیں، مجلس قبرستان میں نہیں پڑھی جاتی۔ آپ چپ بیٹھ جائیں گے تو میں آ گیا، میری حاضری ہو گئی، میں بھی ہو پھر اللہ حافظ کہہ کے یا علی مدد کہہ کے میں بھی اجازت لے کے چلا جاؤں گا۔ اور جو مجلس مجھے نہیں پڑھنی آتی کہ مولا علی کے ہاتھ میں تلوار دے دوں، کبھی بدر میں
लगा ये मुझसे नहीं होता, इसलिए कि मैंने जो अली की सीरत पढ़ी है, मुझे अली की सीरत से यही मिला है कि अली अलैहिस्सलाम को मुल्ला उमर ने नहीं पाला, मोहम्मद मुस्तफा ने पाला। अली की सीरत सीरत मोहम्मद से मिलेगी, मोहम्मद की सीरत सीरत अली से मिलेगी। मोहम्मद के देखोगे तो अली नजर आएगा, अली को देखोगे तो मोहम्मद नजर आएगा। अल्लाह फरमाता है इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तबु मा क़द्दमू व आसारहुम, हम मरने वाले को जिंदगी देते हैं। या अल्लाह जिंदगी तो तू देता है, तेरी जात एक है, कोई और है नहीं जो जिंदगी दे सके। नहनु क्यों है? फरमाया फिर नक्तबु मा क़द्दमू व आसारहुम, हम लिख लेते हैं जो आगे भेजते हो, जो पीछे छोड़ते हो। कौन लिखता है जी? फरिश्ते। कौन से? किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून, एक दाएं कंधे पे एक बाएं कंधे पे, जिन्हें कहते हैं किरामन कातिबीन। शहर शादी बंदा मुझे मिला, उसने कहा मैदान माशर में अल्लाह ने हिसाब लेना है। मैंने कहा जी लेना है। मैंने कहा बंदे कितने होंगे? मैंने कहा आदम से लेके वो आखिरी बंदे तक सारे होंगे। वो देखना बंदा किस चक्कर में था। मैंने कहा बंदे कितने? मैंने कहा आदम से लेके आखिरी तक सारे। मैंने कहा जहाँ इतना रश होगा मैं मिलूंगा अल्लाह को, और मुझे ढूंढेगा कैसे? मैंने कहा तू फिक्र न कर, वो तेरा भी खालिक है, तू एक है ना, उसने दो बिठाए हुए हैं, तुझे पकड़ के वहां तक लेके जाएगा, तेरी गवाही भी देंगे। ये नेकी की है, ये बुराई की है, ये नेकी की है, ये बुराई की है। अच्छा एक अल्लाह, एक दाएं कंधे वाला, एक बाएं कंधे वाला, यूं बनता है नहनु। तीन हो गए ना जी, नहनु। फरमाया जिंदगी हम देते हैं, मौत हम देते हैं, मौत के सिस्टम को जारी अल्लाह करता है। कुल का अगर आपको कल सूरह सजदा की जो आयत पढ़ी थी आपको याद हो, कुल यतवफ़ाकुम मलकुल मौत, हबीब इनसे कह दे जो तुम्हें फौत करता है वो फरिश्ता है। अल्लाह एक जो कह रहा है, हबीब तू कह दे। मोहम्मद दो जिसे कह रहा है, मलकुल मौत जो रूह कब्ज़ करने वाले आता है, अल्लाह एक, मोहम्मद दो, मलकुल मौत तीन, यूं बोलते हैं नहनु। मैं 2 और 2 22 फिर दी। जिसके साथ चाहत मिल जाए ना उसे कहते हैं नहनु। अगर मैं आपसे कहूं शाह साहब हम आपके पास आएंगे, बच्चों को लेके आऊंगा, ये जो सामने बैठे, किसे लाऊंगा? या अपने अहले खाना को लाऊंगा, अपने बीवी बच्चों को लाऊंगा, या अपने वालिदैन को लाऊंगा, या ये जो दोस्त मेरे साथ हैं इन्हें लाऊंगा। क्यों? इसलिए कि मेरे वालिदैन की जो रजा है उसके साथ रजा मिलाना ये मेरा काम है, क्योंकि वो मेरे वालिदैन हैं, उनकी अताअत मुझ पर वाजिब, बशर्त ये कि शरीयत मोहम्मद से न निकले। मेरी औलाद के लिए लाजम है वो मेरी अताअत करे। ये जो दोस्त मेरे साथ हैं, मैं बताता हूँ वहाँ मजलिस पढ़नी है, इतने बजे निकलना है, इतने बजे पहुँचना है। आखिर चाहत मिल जाती है ना, ये जहाँ चाहत मिल जाए उसे कहते हैं नहनु। कल वाली बात याद रखिएगा, पाला है अबू तालिब ने। अल्लाह फरमाता है मोहम्मद को तूने नहीं पाला, हमने पाला है। कल मैं जल्दी कर गया, मैंने बात नहीं की, इसलिए बात नहीं की कि बात बहुत बड़ी है, जाया गई तो मुझे दुख रहेगा। छठी अबू तालिब किसे कहते हैं? अल्लाह का नुमाइंदा, अल्लाह की हम में, अल्लाह की मर्जियों में शामिल, जिसके साथ अल्लाह की रजा मिल जाए उसे कहते हैं अबू तालिब। जुमला कहने लगा जाया गया तो मुझे दुख रहेगा। अबू तालिब किसे कहते हैं? ईसा के बाद, मोहम्मद से पहले। बात दोहराइएगा जी मेरे, ईसा के बाद, मोहम्मद से पहले जमाने पर अल्लाह की आखिरी हुज्जत को अबू तालिब कहते हैं। मिलके मुस्तफा से पहले वो है अबू तालिब। शाला लिखता है तू भेजे हैं अपने नुमाइंदे। हम कहें ना कि अली अलैहिस्सलाम औलाद देते हैं, बंदे कहते हैं मुशरिक। हम कहें अली अलैहिस्सलाम बारिश बरसा सकते हैं, बंदे कहते हैं मुशरिक। ये जो बंदा कहते हैं ना गाली, गाली कोई चीज नहीं, या मुशरिक है या काफिर है या मोमिन है या मुनाफिक है, गाली कोई चीज नहीं। खुलू क्या है? अली को हद से बढ़ा देना। अगर अली को वली माना फिर तो है मोमिन,
اگر رسول مانا تو کافر، اگر اللہ مانا تو مشرک. یہ غازی کیا ہے؟ کچھ نہیں، یہ مولوی کے چکر ہے، ہیرا پھیری ہے. جو بندہ علی کو رسول مانے وہ کافر، جو بندہ علی کو اللہ مانے وہ مشرک. میں نہ علی کو اللہ مانتا ہوں نہ علی کو رسول مانتا ہوں. میں کلمے میں پڑھتا ہوں علی شن ولی اللہ وصی رسول اللہ. علی اللہ کا ولی ہے، رسول کا وصی ہے. پھر اگر میں کہوں علی اولاد دیتا ہے، بندے کہتے مشرک. میں کہوں علی خلق کرتا ہے، بندے کہتے مشرک. جو جب کہوں نا کہ علی خلق کر سکتا ہے، جو بندہ کہے مشرک. اس سے پوچھو چمگادڑ کو کس نے بنایا؟ بولو یار، چمگادڑ کو کس نے بنایا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی لیتے تھے، پرندہ بناتے تھے، کہایات طیر جو پرندے جیسا ہوتا تھا. فَأَنفَخُ فِيهِ، پھر اس میں روح پھونکتے تھے. فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ پرندہ بن جاتا تھا اللہ کے حکم سے. مٹی عیسیٰ لیتا ہے، مٹی عیسیٰ گھومتا ہے، پھونک عیسیٰ مارتا ہے، بنتا ہے اللہ کے حکم سے. کیسے؟ عیسیٰ کی اللہ سے رضا ملتی ہے. عیسیٰ اللہ کی نحنوں میں آتا ہے. اب اگر میں کہوں علی بارش برساتے ہیں، کہتے ہیں جی کیسے؟ اور میں قرآن پڑھ کے دلیل دیتا ہوں جناب. اللہ فرماتا ہے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا. حبیب اگر ان سے پوچھیں کہ آسمان سے بارش کون برساتا ہے اور مردہ ہو جانے کے بعد زمین کو زندگی کون دیتا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہتے ہیں اللہ. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم، اگر ان سے سوال کرو کون بارش برساتا ہے؟ اللہ. اب پوچھو جا کے شیعہ سنی علماء حدیث سے کہ بارش اللہ برساتا ہے، وہ بتاتے نہیں، ایک فرشتہ ہے میکائیل. ماشاءاللہ. یوں نے صرف ہاتھ اٹھانے سے بات نہیں بنے گی جناب، بولنا پڑے گا آپ کو، کیونکہ پورا عشرہ میں نے سفر کرنا ہے آپ کے ساتھ اسی گفتگو میں. اللہ بنایا عیسیٰ نے، پھونک ماری عیسیٰ نے، بن گیا اللہ کے حکم سے. اللہ کہتا ہے بارش اللہ برساتا ہے، جبکہ بارش پر ڈیوٹی ہے حضرت میکائیل کی. قیامت کس کے حکم سے آنی ہے؟ اللہ کے حکم سے. سور کون پھونکے گا؟ اسرافیل. اسرافیل اللہ ہے، میکائیل اللہ ہے، پھر سور کیسے پھونکے گا اسرافیل؟ اللہ بھی نہیں، اللہ کا نمائندہ ہے نا. یعنی اللہ کا نمائندہ کوئی کام کرے توحید کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اب مولوی کے ساتھ پہ قرآن رکھ کے پوچھو یہ جبریل اللہ کا نمائندہ ہے، علی اللہ کا نمائندہ نہیں ہے. جیسے میکائیل اللہ کا نمائندہ ہے ویسے علی بھی اللہ کا نمائندہ ہے. اور جب مولوی مان جائے نا جبریل اللہ کا نمائندہ ہے، پھر اسے بتانا کہ مولوی صاحب یہ جبریل علی کے دروازے پہ آ کے کہتا تھا میں تیرے حسنین کا درزی بن کے آیا ہوں، انا خیاط الحسنین، میں تیرے حسن اور حسین کا درزی ہوں. پھر مولوی سے پوچھنا اور جن بچوں کا درزی بیٹے دے سکتا ہے ان کا پاپا بیٹے کیوں نہیں دے سکتا؟ بچہ بھی نعرہ لگائے تو یہ نہیں دیکھنا کہ نعرہ کس نے لگایا، یہ دیکھنا نام کس کا ہے. اور یہ ان بچوں کو میں سمجھتا ہوں ان بچوں کی خوش قسمتی ہے جو اس عمر میں نعرہ لگا رہے ہیں. خوش قسمت ہیں وہ بچے جنہیں ان کی ماں نے ماتم کرنا سکھایا ہے، ورنہ ہم دو بھی ہیں جنہوں نے ماتم کیا ہے تو گھر والوں نے گھر سے بھی نکالا ہے. یہ دوست ہے میرا، اسے 2 سال پہلے میں نے شیعہ کیا.
علی بھی اللہ کا نمائندہ، جبریل بھی اللہ کا نمائندہ۔ اچھا موضوع والی آیت ہے ذہن میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم اس ذکر کے نازل کرنے والے ہیں۔ ذکر کیا ہے؟ سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 7 میں اللہ نے ذکر کہا نصیحت۔ میں آیت نہیں پڑھ رہا کیونکہ مجھے بات مختصر کرنا ہے۔ سورہ مریم میں ذکر کہا تذکرہ انبیاء کو، سورہ مبارکہ طٰہٰ میں اللہ نے ذکر کہا خوف خداوندی کو، سورہ طلاق میں ذکر کہا ذات محمد کو، سورہ مبارکہ مدثر کی ایک آیت پڑھنے لگا۔ اللہ فرماتا فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، کیا ہوا یہ لوگ ہمارے ذکر سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ نتیجہ دوں گا غیر سید کا مجھے نہیں پتا، سید میرے لیے دعا کرنا جناب۔ سورہ مدثر آخری رکوع فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، کیا ہوا یہ ہمارے ذکر سے منہ پھیرتے ہیں۔ کون؟ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ، فرمایا یہ جو ذکر سے منہ پھیرتے ہیں یہ جنگلی گدھے ہیں۔ اگر میں اپنی طرف سے کہتا آپ کہتے منہ پھٹ، بد زبان، بد لحاظ، اپنی مرضی کا ترجمہ پڑھنا جناب جا کے۔ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، اس کو تھوڑی سی اس کو صلوات پڑھیے۔ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، کیا ہوا یہ ہمارے تذکرے سے منہ پھیرتے ہیں۔ کون؟ کَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ، جنگلی گدھوں کی مانند ہیں یہ۔ یعنی جو اللہ فرما رہا ہے جو میرے ذکر سے میرے تذکرے سے منہ پھیرتے ہیں یہ جنگلی گدھوں کی مانند ہیں۔ کون؟ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ، یہ میرے شیر سے بھاگتے ہیں۔ یار میں روایت تو پڑھ ہی نہیں رہا، فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ، شیر سے بھاگتے ہیں۔ معصوم سے پوچھے گا تفسیر برہان، تفسیر قمی، تفسیر نور الثقلین، تفسیر ابو حمزہ شمالی، 4 تفسیریں مذہب اہل بیت کی۔ معصوم سے پوچھا کہ مولا تذکرہ کیا ہے؟ فرمایا میرے دادا علی کی ولایت، تذکرہ ہے مولا علی کی ولایت۔ اللہ فرمایا کیا ہوا یہ میرے تذکرے سے منہ پھیرتے ہیں۔ معصوم فرماتے تذکرہ ہے علی کی ولایت، اور اللہ فرماتا ہے یعنی اللہ یہ فرما رہا ہے کیا ہوا یہ علی سے منہ پھیرتے ہیں، علی سے منہ پھیر جاتے ہیں۔ کأنہم حمر مستنفرہ، جنگلی گدھے۔ فرت من قسورہ، میرے شیر سے بھاگتے ہیں۔ گدھا وہ ہوتا ہے جو گدھے کا بچہ ہو، جو گدھے کا بچہ نہ ہو وہ گدھا نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے میرے تذکرے سے منہ پھیرتے ہیں جنگلی گدھے۔ یعنی میں یہ کہوں اللہ کہہ رہا ہے وہ علی سے پھر جاتے ہو گدھے کے بچے۔ مزمل شاہ صاحب کا تو وال والے نام سنا ہے آپ نے؟ پہلی بار جملہ کا شاہ صاحب میرے پیچھے بیٹھے تھے، اٹھے کھڑے ہوئے گلے لگایا 5000 کا نوٹ نکال کے انعام دیا۔ جب میں نے کہا نا گدھے کے بچے، اللہ گدھا کہہ رہا ہے جناب میرا تو قصور ہی نہیں، اور ان کا قصور کیا ہے؟ علی کو چھوڑا ہے۔ جو علی کو چھوڑ دے اسے اللہ گدھا کہتا ہے، گدھے کا بچہ۔ بات سمجھا سکا تو لطف آئے گا ورنہ نہیں۔ ذہن میں لکھو ابو، لکھو ذہن میں، لکھ لیا، نیچے سے نقطہ ہٹا دو، کیا بچا؟ الو۔ ابھی تھوڑی چہرے مسکرائے ہیں، جب بات تمام کروں گا سارے مسکرائیں گے۔ لکھو ذہن میں ابو، لکھ لیا جی، بولیے گا لکھ لیا، نیچے سے نقطہ ہٹاؤ، کیا رہ گیا؟ الو۔ اب ذہن میں الو لکھو، نقطہ ڈالو، کیا بن گیا؟ ابو۔ یہ نقطہ کون سا ہے؟ بے کا۔ علی فرماتے ہیں ان نقطہ تو تحت الباب، وہ تو بولے نا جس میں روایت کی سمجھ آ گئی ہے، جسے نہیں سمجھ آئی اس کی اپنی مرضی۔ علی فرماتے ہیں وہ جو بے کے نیچے نقطہ ہے نا وہ میں علی ہوں۔ ابو اور الو میں ایک نقطے کا فرق ہے، اور وہ نقطہ ہے بے کا، یعنی ثابت ہوا جسے علی کا پتہ ہے وہ ابو ہے، جسے علی کا نہیں پتہ وہ ابو نہیں، وہ الو ہے۔
خارجہ عالم ہم. قرآن کی سمجھ نہ آئے نا تو جس سے پوچھا ہو وہ بندہ بدل دو. ایسے ہی ہوتا ہے نا. سادات معاف کرنا جناب, کل کو اگر میرا گلا بھی ٹھیک نہ ہو اور میں کہوں مائک ٹھیک نہیں ہے, یا مولوی بدل دو. صلوات پڑھیے محمد والے. ہم لکھ لیتے ہیں جو آگے بھیجتے ہو, جو پیچھے چھوڑتے ہو. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, ہر چیز کا علم ہم نے امام مبین میں رکھ دیا. ترجمہ کیا گیا کتاب مبین میں. اس پہ میں انشاءاللہ کل آیتیں پڑھوں گا کتاب مبین پر. لیکن دوسرا ترجمہ کیا گیا کتاب مکنون میں. یہ علی کو چھوڑنے کا نقصان ہے. کتاب مبین, کتاب مکنون. تیسرا ترجمہ کیا گیا لوح محفوظ. اب پوچھو معترض کے سر پہ قرآن رکھ کر کہ اللہ نے سورہ بروج میں لفظ لوح محفوظ استعمال نہیں کیا. بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ, یہ قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ میں ہے. جب بروج میں لوح محفوظ ہے تو اللہ نے یہاں استعمال کیوں نہیں کیا؟ آگے اچھا کہتے ہیں کتاب مکنون. سورہ واقعہ اللہ فرماتا ہے فی کتاب مکنون, یہ جو قرآن ہے ایک کتاب مکنون میں ہے. سورہ واقعہ میں کتاب مکنون بھی آ گیا. اگر یہاں مراد کتاب مکنون تھی, اللہ نے امام مبین کیوں کہا؟ اللہ نے پھر کتاب مکنون کیوں نہ کہا؟ لوح محفوظ لفظ بھی قرآن میں موجود, کتاب مبین بھی موجود, کتاب مکنون بھی موجود. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس نور آ گیا, کتاب مبین آ گئی. ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین, کوئی اکبر یا اصغر ایسا نہیں جو قرآن میں نہ ہو. ہر چیز کتاب مبین میں ہے. لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, کوئی خشک یا تر چیز ایسی نہیں جو کتاب مبین میں نہ ہو. کتاب مبین بھی آ گئی قرآن میں, کتاب مکنون بھی آ گئی, لوح محفوظ بھی آ گئی. اور قیامت والے دن وَيَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ, ہر شخص قیامت والے دن اپنے امام کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا. لفظ امام بھی آیا. اب اگر یہاں امام مراد نہ ہوتا, کتاب مبین ہوتی, اللہ کتاب مبین کہتا. اگر کتاب مکنون ہوتی اللہ کتاب مکنون کہتا. اگر لوح محفوظ ہوتی اللہ لوح محفوظ کہتا. لیکن اللہ نے دکھایا ہے کوئی امام مبین جسے اللہ نے ہر چیز کا علم دے کر زمانے پر بھیجا ہے. اب کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو اس امام مبین سے چھپی ہوئی ہو. اگر کوئی تیرے پاس بندہ ہو تو لا دکھا, میں ماننے کے لیے تیار ہوں. اگر تجھے نہ ملے تو پھر میں دکھاتا ہوں. اللہ کی کائنات میں واحد میرا مولا علی ہے جسے میرے نبی نے فرمایا میں علم کا گھر ہوں, علی اس کا دروازہ. جتنا علم محمد کا ہے اتنا علم میرے مولا علی کا ہے. کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ محمد کا علم قرآن سے کم ہے؟ کوئی بھی نہیں, بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کے بولنے سے محمد نہیں بنے, محمد کے بولنے سے قرآن بنا ہے. بلکہ یہ کہوں اگر لفظ بدلوں تو محمد قرآن کا محتاج نہیں, محمد قرآن کا محتاج نہیں, قرآن محمد کا محتاج ہے. دیکھیں کل میرا گلا بیٹھ گیا, سید ہے میں نام نہیں جانتا, آج میرے لیے الاچی اور پورا مصری لے کے آئے. وہ سید میں غیر سید, ان پہ صدقہ حرام مجھ پہ صدقہ حلال. وہ ساری زندگی چپ کر کے بیٹھے رہے صدقہ حرام رہے گا, میں ساری زندگی تقریریں کر کر کے مر جاؤں, مجھ پہ صدقہ حلال رہے گا. زیدی صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے اللہ ان کے درجات بلند کرے, وہ فرمایا کرتے تھے صدقہ ہر بلا کو کھا جاتا ہے, مولوی وہ بلا ہے جو صدقے کو بھی کھا جاتا ہے.
سید محبوب علی ہمدانی صاحب قبلہ، بہت بڑے عالم گزرے مذہب اہل بیت میں، محبوب علی ہمدانی. ان سے کسی نے پوچھا مولوی کا ترجمہ، انہوں نے فرمایا کھانے پینے والا جانور. کھانے پینے والا جانور. یہ ہے سید، میں ہوں غیر سید. میں آیا، میرے آنے سے پہلے سادات وہاں پر موجود تھے. وجہ مجھے سرخاب کے پار نہیں لگے. وجہ یہ ہے کہ یہ سوچتے ہیں سادات کہ یہ ہے حافظ قرآن. یعنی میری عزت ہے قرآن کی وجہ سے. میں نے بلا وجہ مثال نہیں دی، میں نے بات سمجھانی ہے جناب. میری عزت ہے قرآن کی وجہ سے، قرآن کی عزت ہے محمد کی وجہ سے. مجھے آپ چنگا دوست نہیں ٹائم نہیں صلوات پڑھیے. میری عزت کس کی وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے. قرآن کی عزت کس کی وجہ سے؟ مصطفیٰ کی وجہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نکلا ہے زبان محمد سے. آپ ذرا فیصلہ کرنا گھر جا کے، جس کی زبان سے نکل کے یہ اتنا باعزت ہے وہ محمد کتنی عزت ہے. کوئی سوچ سکتا ہے اس مصطفیٰ کی عزت کیا ہے. میں تو کہتا ہوں میرے نبی کی عزت کے لیے بات یہی کافی ہے. علی فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد، اور میں محمد کے عبودوں میں سے ایک عبد. غلام نہیں، غلام ترجمہ نہیں ہے یہاں. محمد ان عبدہ ورسولہ. اگر یہاں عبد کا ترجمہ کرے غلام، محمد اللہ کا غلام ہے؟ نہیں، اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ کا نبی ہے. یہاں عبد کا ترجمہ صرف عبد ہوگا. محمد اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے رسول ہیں. اسی طرح علی فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے عبودوں میں سے ایک عبد ہوں، غلاموں میں سے غلام نہیں. اس لیے کہ غلام کو بیٹی نہیں دی جاتی، غلام کے بچوں کو اپنے شانوں پہ نہیں اٹھایا جاتا، غلام کے بچوں کے لیے جنت سے لباس نہیں منگوائے جاتے، غلام کے بچوں کو نماز میں پشت پہ نہیں بٹھایا جاتا. علی محمد کا غلام نہیں، علی محمد کا غلام نہیں جناب. علی ڈھونڈتے ہو کاکا، جہاں جہاں عقیدت بابا علی، نبی ہمارے نور اولا نور، جہاں جہاں نبی بابا علی، نعرہ نبی کی وجہ سے قرآن کی عزت ہے. لیکن 11 ہجری میں شاہ صاحب قبلہ جتنی باتیں اشرے میں کروں گا، ہر بات کے آپ ذمہ دار نہیں، کسی بات کے بھی، ہر بات کا میں ذمہ دار. قرآن کی عزت ہے میرے نبی کی وجہ سے. پر 11 ہجری تک، 11 ہجری سے لے کر آج تک قرآن کی عزت ہے سیدہ کی وجہ سے. کوئی اختلاف کرے میں دلیل دوں گا. اگر آپ کہیں سید الشہداء کی وجہ سے، سید الشہداء حسین کس کی تربیت سے بنا؟ جناب سیدہ کی تربیت سے. یہ جو آج قرآن کی عزت محفوظ ہے، احسان جناب سیدہ. قرآن کی عزت کو سمجھو. میں مسائل پڑھنے سے پہلے ایک جملہ قرآن مجید کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں. ہر مسلمان پر قرآن کے 4 حقوق واجب ہیں. ہر مسلمان پر 4 حقوق سادات کے بھی واجب ہیں، وہ انشاءاللہ کل. ہر مسلمان پر قرآن کے 4 حقوق واجب ہیں. قرآن پڑھنا، اسے سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا، قرآن کو آگے پہنچانا. قرآن مجید کو پڑھنا، قرآن مجید کو سمجھنا، قرآن مجید پر عمل کرنا، قرآن مجید کو آگے پہنچانا. آپ کی چپ ختم کرنے کے لیے جملہ کہنے لگا ہوں. یہ وہی قرآن ہے جس کے متعلق میرے نبی نے فرمایا القرآن مال علی وعلی شمال قرآن. قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ. اگر آپ توجہ کر گئے تو بات کہہ دوں 4 حقوق واجب ہیں قرآن کے. قرآن پڑھنا، قرآن سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا، آگے پہنچانا. علی کے بھی 4 حقوق ہر مسلمان پر واجب ہے. علی کی ولایت کا اقرار کرنا،
کچھ مومنین نے کہا کہ مصائب میں دعا مانگا کریں، اگر میں کسی کی دعا بھول جاؤں تو خدا را معاف کرنا، کیونکہ جب میں مصائب پڑھوں تو پھر میرے ذہن میں کوئی اور بات میرے ذہن میں نہیں رہتی، اور جب تک میں فضائل پڑھوں مجھے خطیب سمجھوں، لیکن جب مصائب پڑھوں تو پھر خطیب نہیں۔ آپ مجھے پرسہ دیں، میں آپ کو پرسہ دوں۔ سادات کے جتنے دکھ مجھے یاد ہیں وہ میں آپ کو سناؤں گا۔ اگر آپ کو کوئی دکھ یاد آ جائے آپ مجھے دکھ سنا دیں۔ ہمارے علاقے میں بہاولپور کا چونکہ رہنے والا، ہمارے علاقے میں رواج ہے کہ جس دن کسی معصوم کی شہادت ہو غیر سید سادات کے گھر پرسہ دینے جاتے۔ ابتدا ہے عشرہ محرم کی، جتنے سید بیٹھے ہیں میری طرف سے پرسہ اولاد بطول کا۔ میں خطیب اور ذاکر بعد میں آل محمد کا ماتمدار پہلے۔ میں جملہ آج جو روایت پڑھنے لگوں، یہ سارا سال یہ روایت پڑھوں، اس میں وہ اثر نہیں ہوگا جو آج ہے۔ 2 محرم آج سید بہنوں کو لے کے کربلا پہنچے۔ جو شیعہ ماں کی گود میں پلے ہیں، آپ ذرا بول کے بتانا، آپ کو بی بی سیدہ کی عزت کی قسم بول کے بتانا، یوں نہیں لگتا کہ جیسے 1400 سال پہلے آیا، یوں لگتا ہے جیسے آج بہنوں کو لے گئے، لگتا ہی نہیں کہ 1400 سال پرانا قصہ ہے۔ میں فضائل پڑھتا ہوں خطیب بن کے، مسائل میں خطیب بن کے نہیں پڑھتا، میں آپ کو پرسوں گا، آپ مجھے پرسوں۔ سید پہنچا کربلا، خاک کربلا کتاب کا نام ہے۔ زیدی صاحب ہیں کوئی اہل سنت عالم فیصل آباد کی، انہوں نے لکھا، اب نام میرے ذہن میں نہیں، وہ کہتے ہیں 7 گھوڑے بدلے شبیر میں، گھوڑا پھر پلٹ کر وہی خیمہ لگا۔ جیسے ہی خیمہ لگا، علی کی عزت دار بیٹی نے فرمایا میرا مصلی بچھاؤ۔ مصلی بچھا، بی بی نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ جو ہی نماز مکمل کی، فوراً فرمایا میرے شبیر کو میرے خیمے میں بولا۔ مولا کو بلایا گیا، بی بی نے فرمایا حسین جلدی کر یہاں سے نکل جا، جلدی کر اس زمین کو چھوڑ دے۔ اماں جائی کیا ہوا؟ فرمایا جب میں سجدے میں گئی اس مٹی میں سے تیرے خون کی خوشبو آئی۔ اماں جائے جلدی کر اس زمین کربلا کو چھوڑ۔ پوچھا یہ زمین کس کی وراثت ہے؟ بتایا گیا قبیلہ بنی اسد کی۔ قبیلہ بنی اسد کے سرداروں کو